آج الحمدللہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہماری اس مسجد میں تراویح کی نماز میں 2 قرآن کریم مکمل ہوئے ہیں۔ ایک حضرت اقدس حضرت مولانا قاری بہادر خان صاحب حفظہ اللہ نے سنایا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں سب سے مشکل شعبہ قرآن کریم سنانا ہے۔ الحمدللہ تدریس سے وابستگی کے میرے 12 سال اور ہو چکے ہیں۔ تدریس کرنا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، تصنیف کرنا آسان ہے، اللہ کا قرآن سنانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ سنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی مشکلات کے ساتھ سنا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی عام انسان کا کوئی کلام پڑھتا ہے، نظم پڑھتا ہے، اشعار پڑھتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، اور خالق کائنات کا کلام سنانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کریم سنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ سنانے والے کو معلوم ہے کہاں اس نے رکنا ہے، کہاں رکعت کرنی ہے، کہاں سے اس نے شروع کرنا ہے، تو تمام چیزوں پر توجہ سنانے والے کی ہوتی ہے۔ سننے والے تو عموماً پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بات چیت ہوتی ہے، کبھی پانی پیا، کبھی چکر لگا کر آئے، لیکن سنانے والے پر بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں غلطی آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان بشر ہے اور بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان بھولتا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن کہتا ہے فنسی آدم، حضرت آدم بھول گئے، حضرت آدم سے بھول ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا تو صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا وبعض ذالک قد کان، یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے پوچھا تو معلوم ہوا واقعی آپ سے بھول ہو گئی، تو آپ نے سجدہ سہوا کیا، اور آپ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، مجھ سے بھول ہو جائے تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ تو جب حضرت آدم سے بھول ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے، آج کا امام اور قاری صاحب اس سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ شیطان جو کوشش کرتا ہے وہ امام پہ کرتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے محراب۔ محراب کہا جاتا ہے لڑائی کی جگہ، یعنی یہاں شیطان سے لڑائی ہوتی ہے۔ شیطان بار بار امام کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، توجہ کو دائیں بائیں کر دیتا ہے، لیکن امام شیطان سے لڑتے ہوئے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کرتا ہے۔ تو قرآن میں غلطی آنا عیب نہیں، قرآن کو غلط پڑھنا عیب ہے۔ غلطی آ جانا عیب نہیں، قرآن کو غلط پڑھنا عیب ہے۔ انسان جتنی کوشش کر دے اور اس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں قرآن سناؤں گا، مجھ سے کوئی خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، لیکن اللہ کا کلام ہے، جہاں دل میں بات آتی ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں وہیں انسان بھول جاتا ہے۔ جہاں دل میں آتی ہے میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، میں نے بہت اچھا سنایا، ایسا بھولتا ہے نسیہ منسیہ، اگلا جملہ اگلی آیت ذہن میں نہیں آتی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ بندے تیرا کمال نہیں ہے، میرا فضل ہے تیرے اوپر، اس لیے یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ جن آیات پر انسان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میری غلطی نہیں آئے گی، 3 سال سے ایک آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت عموماً میں بیانات میں پڑھتا ہوں، مجھے بڑی پختہ یاد ہے، میں اس جگہ رکوع کرتا ہوں کہ اگلی آیت یہاں سے شروع کروں گا، آیت یاد ہے، 3 سال سے اسی جگہ پہنچتا ہوں، آیت بھول جاتا ہوں۔ یہ اللہ بتاتا ہے انسان تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری زبان پہ ہم جاری کرا رہے ہیں، اس لیے قرآن سنانا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آج الحمدللہ حضرت مولانا قاری بہادر خان صاحب نے قرآن سنایا، اور اس طرح سنایا جس طرح سنانے کا حق ہے۔
قرآن کریم بڑے ٹھہر کر، بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے سنایا۔ الحمدللہ پورے کلام میں، پورے قرآن میں ان کی غلطی نہیں آئی۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان کی جان میں، مال میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ساری زندگی اس طرح قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں انسان کے لیے بڑی خوشی کے موقع آتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے جب وہ ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتا ہے۔ وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے جب اللہ اسے اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ آپ کا بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنائے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات امت کو بتلائے۔ آج اگر حضرت مولانا کے والد حیات ہوتے اور وہ اپنے صاحبزادے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتے، اللہ کی قسم ان کا دل خوش ہو جاتا۔ جب بیٹا قرآن سناتا ہے اور والد اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، بیٹا جمعہ پڑھاتا ہے، والد اس کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، جو دل کو خوشی ہوتی ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے 13 اوصاف بیان کی، ان میں سب سے آخری وصف تھا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کہ انسان مسجد میں داخل ہو، اپنے بیٹے کو مصلی پر عبادت کرتا ہوا پائے، جو خوشی ملتی ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ مسجد میں آئے، بیٹے کے ہاتھ میں قرآن دیکھے، جو خوشی ملتی ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو وہ دن دکھائے کہ جب اس کی اولاد دین کے اعتبار سے بہت بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ عربی کی ایک کتاب ہے القصص الرائعہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عرب کے ایک شخص کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ اس شخص کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قرآن کریم کا حافظ بنے۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، یہی شخص کماتا تھا۔ چند مہینے گزرے، اسے فالج کی بیماری ہو گئی۔ اب وہی ایک نوجوان تھا، وہ دن بھر کمائی کرتا۔ جب پہلے دن مزدوری کر کے لایا تو اس نے سراندو کے نیچے پیسے رکھ دیے۔ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ والد کے ہاتھ میں دوں، اس لیے کہ میرا ہاتھ اوپر ہوگا، والد کا ہاتھ نیچے ہوگا، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ والد کے سراندو کے نیچے رقم رکھ دی۔ والد نے جب کروٹ بدلی تو محسوس ہوا، اپنی رفیقہ حیات سے پوچھا یہ پیسے کس نے لا کر رکھے؟ کہا آج آپ کے بیٹے نے مزدوری کی تھی، پہلے دن دیہاڑی لگی ہے، وہ رقم لا کے انہوں نے رکھی۔ اس وقت اس والد نے ایک ہاتھ سے اپنی جھولی پکڑی، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور ایک دعا کی۔ کہا کہ اے اللہ، میری بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنتا، میرا بیٹا قرآن کی خدمت کرتا، لیکن میرے حالات اس قسم کے کمانے والا کوئی نہیں، میں مفلوج ہو چکا ہوں۔ اے اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا۔ والدین کی دعائیں اللہ بڑی سنتا ہے، اس لیے اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اس والد نے اللہ سے رو کر دعا کر دی۔ چند مہینوں بعد والد کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ نوجوان دن بھر کام کرتا، رات میں قرآن یاد کرتا۔ مسجد کے امام سے اس نے مختصر وقت میں قرآن کریم حفظ کر دیا۔ اب اس نے اس کے بعد صرف نحو اور بنیادی علوم سیکھے، چند سالوں میں یہ بھی پڑھ لیے۔ وہ وقت آیا کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حصول کے لیے اس نے سورہ کہف کی تفسیر لکھنا شروع کی اور اس میں موجود فصاحت اور بلاغت کے نکات لکھنا شروع کیے۔ 1.5 سال کے عرصے میں اس کا یہ مقالہ مکمل ہو گیا۔ اب اگلے دن ایک سیمینار منعقد ہوا، عرب کے علماء اس میں شریک ہوئے تاکہ اسے آج دکتورا کی ڈگری دی جائے۔ ان کے اساتذہ بھی موجود تھے، عرب کے جید علماء بھی تھے۔ اسٹیج سیکریٹری ان کے کام کا تعارف کرانے لگا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو دن بھر کام بھی کرتا، رات میں قرآن بھی حفظ کرتا۔ اس نے نوکری کے ساتھ حفظ بھی کیا، بنیادی علوم بھی سیکھے۔ آج اس نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی۔ تو جب وہ اس کے کام کی نوعیت بتا رہے تھے، اس وقت یہ نوجوان مسلسل رو رہا تھا۔ اسٹیج سیکریٹری ان کے قریب آیا، کہا کہ آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، آج تمہیں دکتورا کی ڈگری ملے گی، آج کے بعد تمہارے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لقب لگے گا، آج تو خوشی کا دن ہے، تم رو رہے ہو۔ اس نوجوان نے جو جملہ کہا وہ سنانے کے لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں، کاش آج میرا والد زندہ ہوتا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کاش آج میرا والد زندہ ہوتا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس نے جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی
کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنانا، قرآن کی خدمت لینا۔ آج اللہ نے حافظ بھی بنایا، مجھ سے قرآن کی خدمت بھی لی، کاش آج وہ زندہ ہوتے تو بڑے خوش ہو جاتے۔ تو جب اللہ والد کو دنیا میں یہ موقع دکھا دے کہ اس کا بیٹا مصلی پر قرآن سنائے تو یہ اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، بیٹے کا قرآن سنانا ایک طرف، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، بیٹے کا مقتدا پیشوا بن جانا ایک طرف۔ اس لیے آج کی مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے۔ ایک نیت کر کے اٹھیں، اپنے ایک بیٹے کو انشاءاللہ قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے، اپنے ایک بیٹے کو انشاءاللہ قرآن کریم کا حافظ بنائیں۔ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کا بیٹا پڑھتا رہے گا، آپ کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں تحدیث بالنعمت کے طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں، جو سپارہ میں نے تراویح میں سنانا ہوتا تھا، میں 12 دفعہ اس سپارے کو پڑھتا تھا اور 6 ساتھیوں کو میں وہ سپارہ سناتا تھا۔ 6 ساتھیوں کو سنانا، 12 دفعہ پڑھنا، 1.25 سپارہ ہے تو 18 سپارے وہ ہیں، اور اگر ایک ایک پاؤں کا حساب لگایا جائے تو 4 4 16 4 سپارے وہ بنتے ہیں، یعنی یومیہ اللہ رب العزت 22 سپارے پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا تھا۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی تھی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اس تلاوت کا ثواب میرے والد صاحب تک پہنچا دے۔ اس لیے جب بیٹا نیک ہوگا نا، قرآن کا حافظ ہوگا، وہ جو بھی قرآن پڑھے گا والد کے لیے ایصال ثواب کرے گا، والد کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اولاد کو پیسے کی مشین نہ بناؤ کہ صبح سے شام تک اس کو کمائی میں لگا کے رکھو، اس کو نیکیوں کی مشین بناؤ، اس کو آخرت کی مشین بناؤ، آخرت کے بارے میں اس سے سوچو، انشاءاللہ وہ جو پڑھے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ انسان کو وہی کچھ کام آتا ہے جو نیک اولاد کرتی ہے، جانے کے بعد بھی وہ ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب کے دوران ایک شخص قبرستان میں داخل ہو رہا ہے، اس کے پاس چمڑے کی تھیلی ہے، وہ ایک ایک لفافہ نکالتا ہے اور نام لیتا ہے، کہتا ہے فلاں آدمی کون ہے، تو ایک روح آتی ہے اسے دیتا ہے، دوسرے کا نام لیتا ہے، دوسری روح آتی ہے، تمام ارواح جمع ہیں، ہر ایک کو وہ لفافہ دے رہا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا بڑے پراگندہ کپڑے پہنے، پراگندہ لباس پہنے ہیں، بہت پریشان اور غمگین حالت میں ہے۔ اس نے خواب میں پوچھا یہ تقسیم کرنے والا کیا تقسیم کر رہا ہے اور تم یہ لوگ کیا لے رہے ہو، اور یہ شخص اتنا پریشان غمگین کیوں بیٹھا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا ثواب لے رہا ہے۔ دنیا میں جو اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کسی نے 2 رکعت پڑھ کے، کسی نے تلاوت کر کے، کسی نے صدقہ کر کے جو ایصال ثواب کیا، تو یہ فرشتہ تقسیم کر رہے نام لے کر، تمہارے گھر سے یہ عطیہ تمہارے لیے آیا، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا، تمہاری رفیق حیات نے تمہارے لیے یہ صدقہ کیا۔ اس شخص سے پوچھا یہ کیوں پریشان بیٹھا ہے، اس کا لباس کیوں پورا گندا ہے، یہ کیوں غمگین ہے؟ اس نے کہا میری زندگی کے 9 سال گزر گئے، میرے گھر سے کبھی میرے لیے ہدیہ نہیں آیا، میرے گھر سے میرے لیے کبھی ہدیہ نہیں آیا، میرے گھر والوں نے کبھی ایصال ثواب نہیں کیا، میری قبر پہ کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی، میرے نام پر کسی نے صدقہ نہیں کیا، میرے لیے کسی نے 2 رکعت پڑھ کے ایصال ثواب نہیں کیا۔ اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو پھر کبھی یہ تمنا نہیں رکھو کہ وہ آپ کی قبر پر آ کے آپ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اولاد اگر نیک ہوگی، وہ جب بھی نماز پڑھے گی اپنے والدین کو یاد رکھے گی، ان کے ہر عمل میں والدین کا پورا پورا اجر و ثواب ہوگا۔ آخری ایک گزارش عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں، کبھی یہ بات دل میں نہ آئے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا، عالم بنے گا، کہاں سے کھائے گا۔ آج عموماً سوشل میڈیا کے ذریعے بعض نام نہاد اسکالر یہ بات کہتے ہیں بچہ حافظ عالم بنے گا تو کہاں سے کھائے گا، وہ تو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، اس کے پاس ذریعہ معاش کوئی نہیں، یہ تو بیکاری بنے گا۔ اللہ کی قسم جو رب خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا۔ جو خدا کتے کو بھوکا نہیں سلاتا، جو سانپ بندر بچھو کو بھوکا نہیں سلاتا، جو اللہ کے قرآن کی خدمت کرے گا اللہ اسے بھوکا سلائے گا۔ کیوں اللہ کی ذات پہ توکل کمزور ہو گیا، کیوں اللہ کی ذات پر ایمان مسلمان کا کمزور ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ تم اللہ پر اگر بھروسہ کرو جس طرح پرندے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
کسی پرندے کا کاروبار نہیں، کسی پرندے کا بزنس نہیں، کسی کی دولت نہیں، کسی کی جائیداد نہیں، کسی کی پراپرٹی نہیں، لیکن اللہ نے کسی پرندے کو بھوکا نہیں سلایا۔ تو جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اللہ اسے بھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سواری پر بیٹھے ہیں، عبداللہ بن عباس آپ کے پیچھے، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو اللہ سے طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے نفع نقصان میرے اللہ کے امر سے ہے، اس لیے میں نے ایک ارادہ آپ سب حضرات سے یہ کروایا، ہم نیت کر کے اٹھے انشاءاللہ اپنے ایک بیٹے کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے۔ نیت کرنا ہمارا کام ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جس کے دل میں قرآن کو ڈال دے۔ دیکھیں اللہ خدمت لینے پر آئے تو اللہ 3 دن میں بھی توفیق دے دیتا ہے کہ انسان قرآن حفظ کر دیتا ہے۔ امام محمد بن ہشام صاحب کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تاریخ بغداد میں موجود ہے۔ ان کے ماموں نے ان سے قرآن کی آیت پوچھی، یہ حافظ نہیں تھے، نہ بتا سکے، انہوں نے پختہ ارادہ کیا اس وقت تک گھر سے نکلوں گا نہیں جب تک حفظ نہ کر دوں۔ گھر میں داخل ہوئے، یاد کرنا شروع کیا، 3 دن میں محمد بن ہشام بن صاحب کلبی نے قرآن حفظ کر دیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 1 ہفتے میں قرآن حفظ کیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ کوثری نے بلوغ الامانی میں نقل کیا۔ امام محمد جب امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، فرمایا میں آپ سے فقہ کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کیا قرآن کے حافظ ہو؟ فرمایا حافظ تو نہیں ہو۔ فرمایا حفظ کر کے آ جاؤ، میرے ہاں داخلے کی شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو۔ امام محمد چلے گئے، 1 ہفتے کے بعد آئے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا الحمدللہ میں نے قرآن کریم حفظ کر دیا۔ اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 27 دنوں میں قرآن حفظ کیا۔ قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے سوانح قاسمی میں لکھا، حج کا سفر تھا، حضرت کشتی میں سوار تھے، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ آ گیا، کشتی میں حافظ کوئی نہیں۔ پہلے دن تراویح کی نماز ہوئی، آخری صورتیں پڑھی گئیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں دن بھر میں یاد کروں، رات میں سناؤں۔ دن میں یاد کرتے، رات میں سناتے۔ 27 دنوں میں قرآن حفظ بھی کر دیا، مصلی پر سنا بھی دیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے بھی 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ اگر توفیق عطا فرمائے تو انسان کم وقت میں بھی قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اس لیے آج کی نشست میں ہم دعا کریں اللہ تعالی ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول کرے، ہمارے بچوں کو اللہ قرآن کا حافظ بنائے، عالم بنائے، اور اللہ ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ تب ہوگا جب 3 باتیں ہوں گی۔ نمبر 1، آپ نے اولاد کو حلال کھلایا ہوگا۔ اگر اولاد کو آپ نے حرام کھلایا ہے تو حرام سے پرورش پانے والا بچہ کبھی نیک صالح نہیں ہوتا، ملک اور ملت کا پاسبان اور دین کا ترجمان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، یہ تب ہوگا جب آپ کے دل میں علماء کی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں عالم کی محبت نہ ہو، حفاظ کی محبت نہ ہو، پھر وہ یہ سمجھے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، کبھی نہیں بنے گا۔ عالم نبی کا وارث ہے، جب آپ کے دل میں اس کے لیے عقیدت اور محبت کے جذبات نہیں ہیں تو پھر اللہ آپ کی اولاد کو بھی کبھی بھی حافظ اور عالم نہیں بنائے گا۔ علماء سے محبت رکھیں، آپ کے گھر میں علماء پیدا ہوں گے۔ علماء سے محبت رکھیں، آپ کے گھروں میں حفاظ پیدا ہوں گے۔ ان میں کمی کوتاہیاں ضرور ہوں گی، اس لیے کہ عالم نبی نہیں ہے، عالم معصوم نہیں ہے۔ آپ عالم کو ابو بکر عمر کا درجہ نہ دو، جس درجے کے تم ہو اس درجے کا عالم بھی ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے اس میں کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن شاید وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اس کی زندگی کا صوم و صلات، اس کا اخلاص و تقوی، اس کے للہیت، اس کا راتوں کا جاگنا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، اس کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اس کی گفتگو کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کا ہدایت پر آنا، تو یہ انشاءاللہ وہ ہم سے افضل ہے۔ علماء کی محبت رکھیں، اللہ آپ کے گھر میں علماء پیدا کرے گا۔ نمبر 3، کبھی دین کو حقیر نہ سمجھنا۔ جنہوں نے دین کو حقیر سمجھا ان کی اولادیں کبھی نیک نہ ہوئی۔
دیکھیں دین محض اللہ کے فضل سے عطا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ دین کی سمجھ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے، آج چونکہ تیسری طاق رات ہے، آج کے بعد 2 طاق راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ رمضان المبارک بالکل آخری مراحل میں جا رہا ہے، طاق راتوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصاً آج کا موقع 2 قرآن کریم کی تکمیل ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اس لیے ہم سب توبہ کر کے اٹھیں۔ اللہ رب العزت کو انسان کے ندامت کے آنسو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، اللہ رب العزت کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اللہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ اس وقت کائنات میں مبعوث ترین انسان کون ہے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کل جب تم گھر سے نکلو گے جس پر تمہاری نگاہ پڑے گی وہ مبعوث ترین انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، ایک انسان پہ نگاہ پڑی، دوبارہ گھر میں واپس آ گئے، پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس وقت تیرا محبوب بندہ کون ہے تو مجھے وہ بھی دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب کل گھر سے نکلو گے جس پہ تمہاری نگاہ پڑے گی وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گھر سے نکلے، اگلے دن کیا دیکھا؟ پھر اسی شخص کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ میں نے دعا کی مبغوض آدمی دیکھوں پھر بھی اس کو دیکھا، میں نے دعا کی محبوب آدمی دیکھوں پھر بھی اس کو دیکھا۔ اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ انسان مبعوث ترین انسان تھا، اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اس نے کبھی میرے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی میرے نام پر اس نے مال خرچ نہیں کیا، کبھی میری چوکھٹ پہ اس نے اپنا سر نہیں جھکایا، لیکن کل کی بات ہے اس نے اپنے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، یہ راستے میں گزرتا ہوا جا رہا تھا، اس کے بچے نے اس سے پوچھ لیا ابا جان یہ بتائیے کائنات میں بڑی چیز کیا ہے؟ باپ نے اشارہ کر کے بتایا بیٹا یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ بڑے۔ تھوڑا آگے چلے، پھر بیٹے نے پوچھا ابا جی اس پہاڑ سے بڑی چیز بھی دنیا میں موجود ہے؟ باپ نے اشارہ کر کے کہا بیٹا یہ جو سمندر ہے یہ سمندر پہاڑوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر بیٹے نے پوچھا پہاڑوں اور سمندروں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ تو کہا ہاں بیٹا یہ جو زمین ہے یہ زمین سب سے بڑھ کر ہے۔ چند قدم آگے گئے، پھر بیٹے نے پوچھا ابا جی زمین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو سورج ہے یہ زمین سے بھی بڑھ کر ہے۔ چند قدم آگے گئے، پھر پوچھا ابا جی کیا سورج سے زمین سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی چیز ہے؟ اس نے اپنا سر جھکایا، ندامت کے آنسو بہائے، کہا تیرے باپ کے گناہ پہاڑوں سے، سمندروں سے، زمین سے، سورج سے بڑھ کر ہے۔ تیرے باپ کے گناہ پہاڑ سمندر سب سے بڑھ کر ہے۔ ندامت کے 2 آنسو بہائے، سر جھکا دیا۔ 2 قدم آگے چلے، پھر بیٹے نے پوچھا ابا جی کیا میرے والد کے گناہوں سے بڑی چیز بھی دنیا میں کوئی ہے؟ تو سر اٹھا کر کہا ہاں بیٹا تیرے رب کی رحمت تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑھ کر، تیرے رحمت کی رحمت بڑی وسیع رحمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ اس نے جو میری رحمت کا تذکرہ کیا، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اگر یہ روح عرض کے سارے انسانوں کے گناہوں کی معافی مانگتا میں سب کو بخش دیتا۔ اللہ رب العزت کو آنسو بڑے پسند ہیں، وہ 7 سمندروں کا بادشاہ ہے لیکن آنسو کے قطرے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو جو آنسو کا قطرہ ندامت سے گر جائے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں ہم میں سے کون آئندہ سال ہو کون نہ ہو، اللہ چاہے تو کسی ایک بات کے ذریعے انسان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص اپنی خادمہ کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا، ایک شخص نے دیکھا تو اشارہ کیا کہ کشتی روکو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو وہ اسے بٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن خادمہ نے کہا کہ اسے بٹھا دیجئے، ہم بھی آگے کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں اسے اتار دیں گے۔ اس نے اسے بھی بٹھا دیا۔ جب کشتی کا سفر شروع ہوا خادمہ کے ہاتھ میں شراب تھی، اس نے وہ شراب اپنے آقا کو پلائی، وہ نشے میں مست ہو گیا، کہا اب مجھے گانا سناؤ۔ وہ خادمہ گانا سنانے لگ گئی، وہ جھومنے لگ گیا۔ اس شخص کو شراب پیش کی تم بھی پیو، اس نے کہا نہیں اللہ نے اس کو حرام کیا۔ جب گانا سنانا اس کا ختم ہو گیا، اس نے کہا تم نے کبھی ایسا کلام بھی سنا جو میری خادمہ نے سنایا؟ اس نے کہا میں نے تو اس سے افضل کلام سنا، میں نے تو اس سے بہتر کلام سنا۔
کہا تم نے کیا سنا؟ اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. جب اس نے یہ قرآن شروع کیا، جب اللہ آسمان کو لپیٹ دے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وحشی جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جسے زندہ درگور کیا گیا ہوگا، اس بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی پاداش میں درگور کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اس نے یہ آیت پڑھی، جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، ایک دم اس کا نشہ ختم ہو گیا. اس نے کہا دوبارہ پڑھو. اس نے کہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، رونے لگ گیا. میرے نامہ اعمال میں تو شراب، گانا، زنا کے علاوہ کوئی نہیں، میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ کیا میرے یہ گناہ بھی معاف ہوں گے؟ اس نے کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا. اس نے اسی وقت 2 آنسوں کے قطرے بہائے، توبہ کر دی. چند دنوں بعد انتقال ہوا. خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہا ہے. پوچھا تو بڑا گناہگار تھا، جنت میں کیسے گیا؟ کہا جب تو نے میرے سامنے قرآن پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی کہ نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو میں نے جو 2 آنسوں کے قطرے بہائے اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے اس کے بدلے میری مغفرت کر دی. تو اللہ رب العزت کو توبہ بڑی پسند ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے. تو آج کے دن ہم قرآن کے ختم کو موقع ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی ہمارے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی دولت کمائی، اتنا پیسہ کمایا، مکانات چھوڑے، جائیداد چھوڑی، زندگیاں گزر گئی، کبھی ہم ان کی قبروں پر بھی نہیں گئے، کبھی ہم نے ان کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، کبھی ان کے لیے صدقہ خیرات بھی نہ کیا. زندگی میں بھی وہ ہمارا انتظار کرتے رہے، موت کے بعد بھی وہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. نہ زندگی میں ہمیں موقع ملا، نہ موت کے بعد ہمیں موقع ملتا ہے. تو یہ موقع بڑا اہم موقع ہے، اپنے والدین کو بھی ہم دعاؤں میں یاد رکھیں.